کسی اچھے فلاسفر کا کہنا ہے کہ بعض اوقات ہتھیار ڈالنے کے لیے ہتھیار اٹھانا بھی پڑتے ہیں۔ لاماضی صدر نے زیر لب کہا، جی ہاں۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے خوشی ہے سناجو کے محترم استاد کہ بالآخر تم انسانیت کے کام آئے۔ میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا، حالانکہ اس سے قبل میری خدمات کا معاوضہ۔ لاماضی صدر نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کا ازالہ اس بہت بڑے انعام سے ہو جائے گا۔ وہ شہزاد کی طرف متوجہ ہوا، اور نوجوان، تم نے اس غدار کے سلسلے میں جو ذہانت آمیز تحقیقات کی ہیں، اس کے لیے میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ بولو، انعام کے سلسلے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہزاد نے ایک طویل سانس لی اور مسکرانے لگا۔ میں تو بس ایک ہی بات جانتا ہوں جناب، کہ جس عورت کے چہرے پر ان گنت چھوٹے چھوٹے برے تل نہیں ہوتے، اس کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جس رات کو ستارے نہیں نکلتے۔ ایک لمحے کے لیے تو لاماضی صدر اس کی طرف یوں دیکھتا رہا جیسے شہزاد کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو، پھر وہ اوشان کی طرف متوجہ ہو گیا جیسے شہزاد کی بات کی وضاحت اس سے چاہ رہا ہو، اور اس عورت کی عمر کسی طرح بھی 55 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اوشان نے بلند آواز میں کہا۔ شہزاد نے چونک کر اپنے استاد کی طرف دیکھا اور پھر گھبرا کر لاماضی صدر کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، اور پھر اس کی نگاہ جنرل لامو پر جم گئی، جس کا جسم فرش کی طرف جھک رہا تھا، حتیٰ کہ وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح گر گیا۔ جنرل لامو اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھوانے کا کام شروع ہوا تو شہزاد اور اوشان لاماضی صدر کی رفاقت میں باہر آ گئے، اور ایک سیاہ کار تیز رفتاری سے انہیں ایک عالی شان محل کی طرف لے جا رہی تھی۔ شہزاد ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور آہستہ آہستہ ساحل پر آگے چلنے لگا۔ اس وقت وہ ایک امریکی ساحل پر تھا۔ جنرل لامو والا معاملہ ختم ہوتے ہی نہ جانے انہیں اس امریکی ساحل پر کیوں بھیج دیا گیا تھا۔ اوشان کو بھی اس سلسلے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ شہزاد الجھن میں تھا، لیکن جب اس نے اوشان کو بے پرواہ دیکھا تو اس نے بھی زیادہ پرواہ نہیں کی اور ساحل کے نظارے میں غرق ہو گیا۔ ساحل قدم قدم پر ایسے جسموں سے سجا ہوا تھا کہ اس کے لیے آگے بڑھنا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک جگہ ٹھٹک کر بائیں جانب دیکھا۔ اب آگے بڑھنا واقعی ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی ہی تھی جس کی گداز ٹانگیں اسے نظر آ رہی تھی۔ ٹانگوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ باقی جسم ایک تولیے سے ڈھکا ہوا تھا۔ شہزاد اور اوشان نے جس ہوٹل میں قیام کیا تھا وہ اسی ساحل پر واقع تھا۔ چلتے وقت اس نے اوشان کو بھی ساتھ آنے کی دعوت دی تھی، لیکن اوشان نے انکار کر دیا، اس لیے وہ تنہا ہی ساحل پر نکل آیا۔ جنرل لامو والا معاملہ نمٹانے کے بعد جزیرہ فردوس پہنچنے کے لیے وہ بے حد بے چین تھا، لیکن اوشان کو کسی پراسرار ذریعے سے یہ پیغام ملا، جس کے نتیجے میں وہ اس وقت ایک امریکی ساحلی ہوٹل تک پہنچنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ شہزاد اس الجھن کا شکار تھا کہ آخر فل کرافٹ اسے قتل کروانے کے در پہ کیوں ہو گیا ہے۔ بہرام نے اسے جو پیغام دیا تھا اس کا مفہوم بھی غالباً یہی تھا کہ اوشان اسے قتل کر دے۔ ساحل پر گھومتے ہوئے شہزاد یہی سب کچھ سوچ رہا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ واپسی پر وہ اوشان کو یہ پیغام ضرور دے گا اور پھر دیکھے گا کہ کیا رد عمل ہوتا ہے۔ جزیرہ فردوس واپس جانے کے لیے وہ یوں بھی بے چین تھا کہ بہرام سے مل کر اس الجھن کو دور کرے کہ آخر اس کو قتل کرنے کی کوششیں کیوں کی گئی تھی۔ اس نے ہر خیال ذہن سے جھٹک کر ان پرکشش ٹانگوں کی طرف دیکھا جنہیں دیکھ کر دل میں گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا اور ٹانگوں سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ ریت کی وجہ سے غالباً ان ٹانگوں کی مالکہ نے اس کی آہٹ نہیں سنی تھی، یا پھر ممکن ہے وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اس نے کھنکار کر اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے آواز نکالی۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ ایک سریلی آواز نے پوچھا۔ بولنے والی نے منہ سے تولیہ ہٹانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ شہزاد اس کی جوان آواز کی موسیقی میں کھو گیا اور بڑے ہی رومانی لہجے میں بولا، میں ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات؟ ایک ایسی عورت جس کے چہرے پر ان گنت برے برے تل نہیں ہوتے، اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جھٹکے سے تولیہ ہٹ گیا۔ شہزاد کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ تولیہ ہٹانے والی ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی اور اس کے چہرے پر ان گنت برے برے تل تھے۔ اس کی آنکھیں سبزی مائل تھیں اور ان میں بلور جیسی چمک تھی۔ وہ شہزاد کو پہلے تو کڑے تیوروں سے دیکھتی رہی، پھر اس کے باسی ہونٹوں پر تازہ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ غالباً وہ شہزاد کی مردانہ وجاہت سے متاثر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اس نے تولیہ اپنی انگلیاں ٹانگوں پر ڈال لیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے بڑی ہی سریلی آواز میں پوچھا، تم کون ہو نوجوان؟ میں ایک ایسا نوجوان ہوں جس کی شخصیت مستار ہے۔
لیکن میں نے اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی سے ادھار نہیں لیا۔ پلکیں جھپکا کر شہزاد کو دیکھتی رہی، جیسے اب بھی اس کی بات سمجھنے سے قاصر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ملائمت تھی اور آنکھوں میں بھوک انگڑائی لینے لگی تھی۔ تمہاری آواز کتنی کم عمر ہے، تم نے برے دلوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ میں کہہ رہا تھا کہ شہزاد کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا، کیونکہ اسے اپنے دائیں کندھے پر کسی کے وزنی ہاتھ کا لمس محسوس ہونے لگا۔ اس نے گردن گھما کر عقب میں دیکھا، ایک گرانڈیل شخص کھڑا تھا۔ مسٹر شہزاد، اجنبی نے کہا، میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے ہی خاصی ضروری باتوں میں مصروف ہوں، شہزاد نے کہا، اور یہ بات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ پلیز مسٹر شہزاد، وقت ضائع نہ کریں۔ اجنبی کے لہجے میں استدعا تھی۔ میں معذرت چاہوں گا خاتون۔ شہزاد نے پلٹ کر اس جوان ٹانگوں والی ادھیڑ عمر عورت کی طرف دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شخص سے 2-4 باتیں کر لوں، صرف ایک شرط پر، وہ اندازے دلربائی سے مسکرا کر بولی۔ شہزاد نے سوالیہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ جس عورت کے چہرے پر برے دل نہیں ہوتے، اس کے لیے تم کیا مثال دینا چاہتے تھے؟ عورت نے کہا، اس عورت کی مثال ایک ایسی ویران رات جیسی ہوتی ہے جس رات کو ستارے نہیں نکلتے۔ شہزاد نے قدرے جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہا، اف گریٹ ینگ مین۔ عورت نے لطف و لذت کے احساس سے بے قرار ہو کر کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ شہزاد اسے خیالوں میں کھویا ہوا چھوڑ کر اس گرانڈیل شخص کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ گرانڈیل شخص اسے ایک گھاٹ پر لے آیا اور پھر دونوں ایک تختے سے گزرتے ہوئے لنگر انداز چھوٹے سے بحری جہاز پر سوار ہو گئے۔ ٹائیگر اس شخص کے ساتھ یوں ہی نہیں چلا آیا تھا، اسے وہ اب تک کئی بار اپنے گرد منڈلاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ اجنبی کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ دلچسپی بھی اسے چھپی نہ رہ سکی، اور آج وہ اس کے بارے میں اپنی ہر الجھن دور کر لینا چاہتا تھا۔ یہ اجنبی در حقیقت اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن وہ اس سے تفصیلی ملاقات کے بعد ہی کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بغیر کسی اعتراض کے اس شخص کے ساتھ اس چھوٹے سے بحری جہاز پر چلایا تھا۔ دونوں ڈیک پر پڑی کرسیوں پر بیٹھ کے اجنبی نے میز سے بوتل اٹھا کر 2 جام لبریز کر دیے۔ شہزاد نے اس وقت چہرے سے کوئی تاثر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ بحری جہاز آہستہ آہستہ گہرے پانی کی طرف چلنے لگا ہے، اس نے بظاہر سرسری لیکن در حقیقت بڑی گہری نگاہ سے اجنبی کی طرف دیکھا۔ وہ 50 کے لگ بھگ تھا۔ میں ابھی تک اس نوازش کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ کچھ دیر بعد شہزاد نے بولنے میں پہل کی، کیا تمہیں مچھلی کے شکار سے کوئی دلچسپی نہیں؟ اجنبی نے عجیب سے لہجے میں الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ میں اس وقت ایک ادھیڑ عمر کی مچھلی کو چارہ ڈال رہا تھا کہ تم نے میری ٹانگ گھسیٹ لی۔ میرا خیال ہے تمہیں لائف جیکٹ پہن لینا چاہیے، اجنبی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ شہزاد نے اب غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اجنبی کے چہرے پر کوئی قابل ذکر تاثر نہیں تھا۔ بحری جہاز اس وقت تک گہرے پانی میں پہنچ چکا تھا اور دور دور کسی اور جہاز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہر طرف نیلگوں پانی تھا، یا پھر وہ دونوں جہاز کے عشے پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ لاؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اجنبی نے دوستانہ لہجے میں کہا اور شہزاد کو لائف جیکٹ پہننے میں مدد دینے لگا۔ شہزاد نے خاموشی سے لائف جیکٹ پہن لیا۔ اسے پہننے میں اسے بظاہر کوئی حرج بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی لائف جیکٹ اس کے جسم پر فٹ ہوا، شہزاد نے ایک تار دیکھا۔ یہ تار لائف جیکٹ سے منسلک تھا۔ خود وہ اجنبی بھی لائف جیکٹ پہن چکا تھا، لیکن اس کے جسم سے کوئی تار لگا نظر نہ آیا۔ شہزاد نے ہاتھوں کو جنبش دینے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اس لائف جیکٹ میں جیسے قید ہو کر رہ گیا ہو۔ اس کے بازو حرکت کرنے سے معذور ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو آسانی سے حرکت دے سکتا تھا۔ میرے پاؤں کے قریب ایک برے رنگ کا پلگ لگا ہوا ہے، اجنبی نے کہا۔ میں جیسے ہی اسے دباؤں گا، یہ لائف جیکٹ تمہیں اچھال کر پانی میں گرا دے گی اور پھر تم ڈوب جاؤ گے۔ لیکن لائف جیکٹ، عام حالات میں یہ لائف جیکٹ ہی ہے، اجنبی نے مسکرا کر کہا۔ اس کے انداز میں اب جارحیت آ گئی تھی اور اس کے چہرے سے ہر معصوم تاثر گویا دھل سا گیا تھا۔ شہزاد نے آنکھوں اور چہرے سے خوف کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے جسم کو اکڑایا، چہرے کے عضلات میں تناؤ پیدا کیا اور جیکٹ کو ہر طرح سے حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن جیکٹ تو جیسے کسی آکٹوپس کی طرح اس کے جسم سے چپک گیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ اب کبھی اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا۔ اسے جیکٹ سے الجھتے دیکھ کر چند لمحوں تک تو اجنبی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات رہے، لیکن جب شہزاد نے ناکامی کا اظہار کیا تو اجنبی کے حلق سے سکون کی ایک گہری سانس نکل گئی، جیسے وہ خود کو شہزاد کی طرف سے محفوظ محسوس کرنے لگا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی اس میں فاتحانہ تاثر تھا۔ تم حرامی، شہزاد نے کسی عام سے خوفزدہ نوجوان کا انداز اختیار کرتے ہوئے ناکامی کا اظہار کرنے کے لیے اجنبی کو کوسنا شروع کر دیا۔ تم نے مجھے اس مصیبت میں کیوں مبتلا کر دیا ہے؟ اجنبی نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اطمینان سے ہاتھ بڑھایا اور جام اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔
शहजाद ने कनखियों से उस प्लग की तरफ देखा जो अजनबी की पैरों के करीब लगा हुआ था, और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता उस प्लग की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन अजनबी ने इस अंदाज में उंगली उठाकर उसे रोक दिया जैसे कोई शफीक बुजुर्ग किसी बच्चे को तंबीह करने के लिए उंगली से इशारा करता है। इस बटन को दबाने से एक नुकसान है, अजनबी ने कहा। तुम्हारे जैकेट में शीशा भरा हुआ है, अगर ये प्लग दब गया तो तुम पानी में जा गिरोगे और फिर जैकेट में भरे हुए शीशे के बोझ की वजह से डूबकर हलाक हो जाओगे, जिसे इस वक्त इलेक्ट्रिक करंट ने संभाल रखा है। शहजाद ने बेबसी से होंठ काटने की अदाकारी की। वो खुद को खौफजदा जाहिर करके दर हकीकत इस सूरत हाल की असल वजह मालूम करना चाहता था। अजनबी की बात सुनकर वो एक तवील सांस लेकर कुर्सी की पुश्तगाह से टिक गया। शहजाद टाइगर का जहन तेजी से काम कर रहा था। वो इस लाइफ जैकेट से निजात हासिल करने के लिए कोई तरकीब सोच रहा था और ये तरकीब जल्द ही उसकी समझ में आ गई। उसने जैकेट के तार को खोलने का तरीका मालूम कर लिया था। इसके बाद वो पुरसुकून हो गया और अब उसे सिर्फ ये मालूम करना था कि आखिर अजनबी ने उसे यूं बेबस करने की जरूरत क्यों महसूस की है। अजनबी ने शराब की चुस्कियों के दौरान में अपना तारुफ कराते हुए बताया कि उसका नाम हैरी मैगडर है। हाँ तो मिस्टर मैगडर, क्या मैं तुम्हारी इस पुरस्कार और दुनिया की अजीब तरीन मेहमान नवाजी का मकसद मालूम कर सकता हूँ? क्यों नहीं, मैगडर ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन इससे पहले मैं ये बताता चलूं कि इस मकसद के लिए मैंने पूरे 1.5 साल तक मेहनत की है और मुनासिब तरीन वक्त का इंतजार किया है। इससे तुम्हें अंदाजा हो सकता है कि मैं कितना साबिर और शाकिर आदमी हूँ। खास तौर से मैं जल्दबाज नहीं हूँ और मैं अपनी 1.5 साल की अनथक मेहनत और मुशक्कत का जो मुआवजा तलब करना चाहता हूँ उसे सुनकर तो तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। उसने शराब का गिलास रख दिया। सूरज की किरणें गिलास के किनारे से मुनक्किस होने लगी तो उनका अक्स मैगडर के रुखसारों पर भी नजर आने लगा, जो बेहद खौफनाक लग रहा था। मिस्टर शहजाद, मैगडर ने पुरस्कार लहजे में कहना शुरू किया, मैं नहीं जानता कि इस बार तुम्हारे नाम के साथ दूसरा नाम क्या है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि तुम्हारा नाम इस बार शहजाद नदीम होना चाहिए, जैसे कि इससे पहले शहजाद पहलगाम वगैरह रह चुका है। एक लम्हे के लिए शहजाद को यूं महसूस हुआ जैसे वो सांस लेना ही भूल गया हो या फिर उसकी 2-1 धड़कनें खो गई हो। उसने वाज़े तौर पर दिल को 1-2 लम्हों के लिए मुंजमद सा महसूस किया था। मैंने तुम्हारे लिए जाम भर दिया है, हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम आदतन शराब नहीं पीते, मैगडर कह रहा था। शहजाद ने पलकें झिपकाई। तुम आदतन सिगरेट नोशी भी नहीं करते, गोश्त बहुत कम खाते हो, हालांकि तुम्हें गोश्त बेहद पसंद है। इसके बावजूद तुम मछली ज्यादा इस्तेमाल करते हो। तुम आमतौर से एक बूढ़े शख्स के साथ रहते हो। तुम औरतों की तरफ भी मुतवज्जे हो, लेकिन महज तब्दीली की खातिर, हालांकि जिन्स तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। सबसे बड़ा मसला यह है कि तुम जिस औरत से भी जज्बाती ताल्लुक पैदा करते हो तो तुमसे ज्यादा की ख्वाहिश करने लगती है और तुम उससे बेजार हो जाते हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई है, शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा। जब तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा था तो मैं उस उधेड़ उम्र की औरत ही पर इक्तिफा करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। ये बातें जो तुमने मुझसे मंसूब की हैं, ये यकीनन किसी और शख्स से ताल्लुक रखती हैं। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं हूँ। अगर ये गलत फहमी है तो शायद मैंने तुम्हें वो बॉडीगार्ड समझ लिया है जो जनरल लामू के साथ था, मैगडर ने मानी खेज अंदाज में कहा। उस शख्स ओशान के बारे में हर तरफ जो बातें फैली हुई हैं उनसे भी मैं वाकिफ हूँ। क्या ये गलत है कि तुम्हारा वो ज़ईफुल उमर साथी दर हकीकत इस सदी का मास्टर है, सनांजू का उस्ताद? मालूम नहीं तुम क्या बक रहे हो, शहजाद बड़बड़ाया, लेकिन इसके दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। वो दिल ही दिल में हैरान हो रहा था कि क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो फिलक्राफ्ट के राज जानता होगा और तुम ओशान के वो शागिर्द हो जिसके बारे में एक लोक कहानी है। तुम तबाहकार बनोगे मिस्टर मैगडर। शहजाद ने संजीदगी इख्तियार करते हुए उसे बज़ाहिर पूरे खुलूस से समझाने की कोशिश की। तुमने मुझे न जाने किसके धोखे में पकड़ लिया है। अगर मैं कोई इतना ही अहम आदमी होता तो यूं आसानी से तुम्हारे नरगे में कभी न फंसता। मेरा नाम वाकई शहजाद है, लेकिन मैं तबाहकार या ओशान नामी किसी उस्ताद का शागिर्द नहीं हूँ, बल्कि मेरा ताल्लुक एक कौमी दवा साज कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट से है। मैं एक आम सा नौजवान हूँ, बस कमाता हूँ और लड़कियों पर खर्च कर देता हूँ। बहरहाल मैं तुमसे दरखास्त करूंगा कि इस सिलसिले में मजीद मजाक बंद करो और मुझे इस मुसीबत से निकालो। उसने दोनों हाथों से लाइफ जैकेट को थपथपाया। तुम एक आम नौजवान नहीं हो, मैगडर ने अजीब से लहजे में कहा। तुम पारस हो, जिसे छू जाओगे उसे सोना बना दोगे। अगर ऐसा ही था तो कुछ देर इंतजार कर लेते। शहजाद ने शदीद जलाहट का मुजाहरा किया। मैं साहिल पर लेटी हुई उस औरत को छूने ही वाला था। वो सोने की बन जाती तो उसे उठाकर कहीं भी ले जाते, मैं कोई एतराज ना करता। यूं भी मुझे सोने से लदी हुई औरतें तक पसंद नहीं। वो ज्यादा सोना पहनकर कानकुन लगती हैं, ऐसी कानकुन जिसने शोहर जैसी कान को खोद कर वो सोना हासिल किया हो। शहजाद की इस बात के जवाब में मैगडर खामोश रहा।
جیسے الجھن میں پڑ گیا ہو۔ اس دوران میں وہ اپنے جام سے چسکیاں لیتا رہا، پھر اس نے مسکرا کر شہزاد کی طرف دیکھا۔ میں خود فردوسی حکومت کے کام کرتا رہا ہوں۔ اس نے کچھ دیر بعد شہزاد کی کھوپڑی پر ایک اور دھماکہ کیا۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے وہاں کے تھنکرز فورم میں ہونے والے واقعات کا علم ہے۔ شطرنج کے کھیل میں ایک سائنسدان ہلاک ہو گیا، پھر ایک پیراشوٹ انسٹرکٹر جہاز سے گر گیا اور اس کے جسم پر موجود پیراشوٹ کی ڈوریاں کٹی ہوئی تھیں۔ پھر صرف ایک آدمی نے بہت سے آدمیوں کو تنہا ہی زود و کوب کیا۔ شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سنجیدگی کی تہیں چہرے پر سجائے رہا۔ جن دنوں تھنکرز فورم میں یہ پراسرار ہنگامے ہو رہے تھے، میرا محکمہ بھی وہاں نگاہ رکھے ہوئے تھا، کیونکہ معلوم ہوا تھا کہ کوئی اور غیر ملکی حکومت بھی اس معاملے میں گہری دلچسپی لے رہی ہے۔ انہی دنوں ہمیں حکم دیا گیا کہ وہاں سے پسپا ہو جائیں اور اس سارے معاملے کو ادھورا ہی چھوڑ دیں، اور یہ سب کچھ شہزاد پہلگان نامی سیکیورٹی آفیسر کے لیے ہوا تھا۔ یہ تمہاری شخصیت کا پہلا ثبوت ہے۔ میں اپنی جھوٹی اہمیت سن کر کہیں پاگل نہ ہو جاؤں۔ شہزاد نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ ایک ایسی عورت جس کے چہرے پر انگنت… میگڈر نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا، اور پھر جنرل لامو کی پراسرار گمشدگی کا معاملہ سامنے آیا۔ یہ ایک دلچسپ ترین معاملہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ ماضی میں جھانکنا شروع کر دیا۔ تمہارے بارے میں میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ شہزاد نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم یقیناً تھوڑی بہت غیب دانی بھی کر لیتے ہو۔ دنیا میں اتفاقات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ان کی بھی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوتی ہے۔ جب سراغ لگانے والے ایک ہی شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے ماضی میں گئے تو معلوم ہوا کہ اس شخص کے اور بھی کئی روپ رہ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پولیس انسپیکٹر ایک دھند آلود رات کو ایک نشے باز کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے، پھر اسے سزائے موت ہو جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد وہی شخص ملک کی ایک اہم ترین لیکن خفیہ شخصیت کی اوٹ سے پھر نمودار ہوتا ہے۔ اس شخصیت کا نام جانتے ہو؟ میگڈر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ شہزاد جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور اس کے لبوں پر خاموشی کی مہر لگی رہی۔ اس شخصیت کا نام سرگوش تھا، وہی پراسرار شخص جس نے اسپتال میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تھا کیونکہ وہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود زندہ بچ گیا تھا۔ میگڈر نے اپنا جام اٹھا کر اطمینان سے اسے ختم کیا اور اس جام کو اثر نو بھرنے کے بعد نیم و آنکھوں سے شہزاد کی طرف دیکھنے لگا۔ شہزاد اب بھی خود کو خوف زدہ ہی ظاہر کر رہا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اس کا مذاق بھی اڑانے لگتا تھا۔ بہرحال میگڈر نے ہونٹ پونچھتے ہوئے کہا، میں نے اس پراسرار شخص کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہماری سیکیورٹی فورس ہی کا آدمی ہے اور ہمارے ہی محکمے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن جب اس کا ریکارڈ دیکھا تو پتہ چلا کہ اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کا ریکارڈ موجود تھا، لیکن اس فائل میں سرگوش کے بارے میں ایک بات فرضی تحریر تھی۔ میں نے ایک بار اسے بینکاک میں جا لیا تھا، لیکن میرے چیف نے مجھے سختی سے روک دیا کہ ممکن ہے کہ وہ صدارتی سطح پر کوئی مہم سر کر رہا ہو، اس لیے اس کے کام میں مداخلت نہ کی جائے۔ کیا تم اس سلسلے میں بعض حقائق بھی سننا چاہتے ہو؟ یقیناً، شہزاد نے مسکرا کر کہا، لیکن میں تمہاری باتوں کو ایک دلچسپ کہانی سمجھ کر سن رہا ہوں تاکہ بعد میں تمہیں مشورہ دے سکوں کہ اس قسم کی کہانیاں لکھنا شروع کر دو۔ کافی منافع ہوگا۔ منافع تو میں ضرور کماؤں گا، میگڈر نے جواب دیا، اور تم دیکھو گے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ پھر تمہیں میری ذہانت کا معترف ہونا پڑے گا، اور تمہاری یہاں موجودگی بھی اسی سلسلے میں ہے۔ میں نے تمہیں یہاں بھجوانے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلے ہیں۔ اوہ! شہزاد کے ہونٹ سکڑ گئے اور اس کے ذہن میں ایک فلم سی چلنے لگی۔ وہ جب سے اس شخص سے ملا تھا اس کے بارے میں الجھن کا شکار تھا، لیکن اب ہر بات خود بخود ہی صاف ہو گئی تھی۔ تم اس وقت میری قید میں ہو۔ کوئی انسان اس جیکٹ کی قید سے نہیں نکل سکتا۔ اب تمہیں مرنا ہے یا پھر میری بات پر عمل کرنا ہے۔ مسٹر میگڈر، پلیز مجھے اس شکنجے سے نکال دو۔ میں ڈوب مرنے سے ہمیشہ خوف زدہ رہا ہوں۔ تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری ہر بات بڑی توجہ سے سنوں گا اور تمہارے ہر کام آنے کی کوشش کروں گا۔ میں بھی تمہیں خود زندہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میگڈر نے ہنس کر کہا، جب تک تم خوف زدہ رہو گے ہم دونوں ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ اس نے فوراً ہی لہجہ بدل لیا۔ اب غور سے میری بات سنو۔ میرے علاوہ 2 اور قابل اعتماد افراد نے باقاعدہ ریکارڈ تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ خوش قسمتی سے ہماری مہم کامیاب رہی۔ اس نے بوتل خالی کر کے اچھالی جو پانی میں ایک چھپاکے سے گری۔ اس نے دوسری بوتل نکالی، لیکن اس بار میگڈر نے اسے جام لبریز کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور بوتل کو براہ راست منہ سے لگا لیا۔ ہاں تو مسٹر شہزاد، فرض کر لو کہ میں صدر مملکت ہوں اور میری مملکت میں جرائم تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پولیس اور محکمہ خفیہ ناکارہ ثابت ہوئے تو میں ایسے موقع پر کیا کروں گا؟